اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء آیہ نمبر 11 یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے اپنی اولاد کے بارے میں، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ جو قرآن کی ترتیب چلتی آ رہی ہے نا، جو اس ترتیب کے مطابق یہاں پہنچا ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین جانتا ہے، وہ رب کا رحمان اور رحیم ہونا جانتا ہے، وہ دیکھ چکا ہے الحی القیوم کو، اللہ تعالیٰ کو دلاسے دیتے ہوئے اور یہ سکھاتے ہوئے کہ دنیا پہ کرنے کیا ہے۔ سب سے پہلے کیا کیا؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں دنیا کھینچ کے دل سے باہر نکال دی ہے۔ اب اس کے بعد سارے احکام آ رہے ہیں کہ اب جب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ مال اور اولاد کسی کام نہیں آنے والے قیامت والے دن، تو دنیا میں ناانصافیاں کرتے نہ پھرنا، پھر اپنے لیے آگ اکٹھی کرتے نہ پھرنا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ دماغ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں ایک انسان کو، سوچ ڈیولپ کر رہے ہیں۔ کیوں پہلی سورہ نساء تو نہیں ہے کہ سب سے پہلے یہ احکام ہے؟ سب سے پہلے سورہ بقرہ سورہ آل عمران، دنیا پہ کرنے کیا آئے ہو؟ پیسہ پراپرٹی تو تمہارا مقصد ویسے ہی نہیں تھا، تم تو جان دینے آئے ہو، رب کو یہ ثابت کرنے آئے ہو کہ یا اللہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کا، اس کے لیے میں جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں، اس کے لیے میں مال بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ بار بار حکم ہو رہا تھا مال خرچ کرنا ہے، جس کو عادت ہو گئی ہے خرچ کرنے کی، جس کو بات سمجھ آ گیا کہ مال کا مقصد ہی لگا دینا ہوتا ہے، اس کو لیے مسئلہ نہیں ہے یہ سب۔ اب جب لاز بنائے جاتے ہیں نا، وہ سوسائٹی کے کرپٹ سیکشن کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ وہ انسان جس نے آرام سے بات ماننی ہی نہیں ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے کہ قتل کرو گے تو پھانسی پہ لگا دیے جاؤ گے۔ شریف انسان کو آپ جا کے بتائیں گے، وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میں ویسے ہی ہوں، میں تو چونٹی مارتے ہوئے 1000 بار سوچتا ہوں، کسی سے اونچی بات کرتے ہوئے 1000 بار سوچتا ہوں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، بہت ساری مسلمان بچیوں کو یہ اعتراض ہے، کبھی کبھی ہم اوپنلی کہہ دیتے ہیں، دل میں ابھی تک دلنے کے بعد قبول ہی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ انفیئر نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نا، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، اللہ وصیت کر گیا کہ بیٹے کا حصہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، تو وہاں پہ جو لفظ اللہ ہے نا، اصل ساری بات جو اس کو جانتا ہے وہ سرنڈر کرتا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں اس کی، بہت ساری توجیحات پیش کی جا سکتی ہیں۔ عورت کا حصہ سب طرح سے آ رہا ہے، ایونچولی وہ مرد سے زیادہ، جو بھی ساری باتیں وہ کرنی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وجہ نہیں دی تو ہی از ڈیمانڈنگ ٹرسٹ، بھروسہ تو کر لو، جس کو اللہ کہہ دیا ہے، جس کو رب کہہ دیا ہے، جس کو مان لیا انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ آپ کو علم والے ہیں۔ یہاں جو بھی آیات پراپرٹی کی ڈسٹریبیوشن کی آیات آنے والی ہیں، اس کے اوپر اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اتنے کنسائز طریقے میں اللہ تعالیٰ نے لا بتا دیا، اور پھر اب علماء بیٹھ گئے ہیں اس میں سے قانون نکالنے، اور نکالتے رہیں گے کتنا انک انت العلیم الحکیم، جو علم والا ہے، جو حکمت والا ہے۔ کیا تم نے اس کے علم اور حکمت کے آگے سرنڈر کیا؟ ہر لڑکی دنیا کی، یا اللہ آئی ڈونٹ نو واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ، لیکن مجھے بس ایک بات پتا ہے، وما ربک بظلام للعبید، نہیں، تمہارا رب اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ کسی کا حق عدل نہ کیا جائے۔ مجھے نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہے یا اللہ، سرنڈر تو اسی کو کہتے ہیں نا۔ وجہ نہیں بتاؤں گا، وجہ نہیں سمجھاؤں گا تمہیں آ کے، ڈو یو سرنڈر، اسلم، یا اللہ میں راضی ہوں، اللہ اکبر۔ ورنہ ہم کس منہ سے جا کے نمازوں میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سبحان ربی العظیم، میرا رب سبحان ہے، آئی ڈکلیئر اٹ، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور دل میں کہیں ایک کھٹکا ہے کہ اچھا جائیداد میں ناانصافی ہو گئی، کیسے سجدے میں سر رکھ کے ہم کہہ دیتے ہیں سبحان ربی اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، جو مان ہی نہیں رہے ہو کہ کیوں کہتے ہو۔ آج ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے، چاہے پراپرٹی کا ایشو ہے یا کوئی اور قوانین ہے اسلام کے، کس کس قانون پہ میں نے سرنڈر نہیں کیا، کس کس قانون پہ مجھے لگتا ہے نہیں آئی نو بیٹر، یا آج کے دور کی ضروریات کچھ اور ہیں، یا میری لائف سچویشن بڑی یونیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی لائف سچویشن بھی پتا تھی، اللہ تعالیٰ کو اس دنیا 2024 کو دانا خواستہ کہ اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں نہیں تھا، کیا ایجادات ہونے والی ہیں سوسائٹی کے رخ منہ موڑنے والی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا؟
سب کے باوجود علم اسی کو کہتے ہیں نا, ہی نوز دا فیوچر, ہی نیو دا فیوچر, دین ہی ڈیسائیڈڈ. انصاف کا تقاضا, میرا رب انصاف سے کم نہیں کرتا ہے, احسان سے کم نہیں کرتا. یا اللہ آئی سرنڈر پیسفلی. اسلم, اسلام کا مطلب ہوتا ہے جب آپ سرنڈر کر دیں اور آپ کے دل میں رتی برابر بھی ڈسکمفرٹ نہ ہو, آپ ذرا سے بھی اعتراض میں نہ ہو کہ نہیں ایسے کیوں ہو رہا ہے. آئی سرنڈر, یا اللہ تو جو مرضی آپ کی کرے. اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں تو 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا. اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے. اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید یہ والی ساری چیزیں ہمارے لیے حل اس لیے کر دی ہیں تاکہ ہمیں سالوں نہ لگ جائیں بس یہی ڈیسائیڈ کرنے میں کس کو کیا ملنے والا ہے. کیونکہ ہم دنیا پہ کام کچھ اور کرنے آئے ہیں. I will take care of this, you go and do the actual work. جو اصل میں دنیا میں کرنے آئے ہو وہ کرو جا کے. یہ سب کچھ رب نے فیصلے کر کے بھیج دیے دنیا پہ کہ یہ اتنے اس انسان کو مل رہا ہے. اگر اس میت کی اولاد ہو, اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے. ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے. یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو, یا ادائے قرض کے بعد. سارے حصے جو بھی کسی نے وصیت کر دیا, فرض کریں کسی چیریٹی کو اتنا حصہ دینا ہے, اس کو دینے کے بعد پھر حصے ہوں گے. یا کسی کا قرض تھا, وہ قرض ادا کرنے کے بعد پھر پیچھے جو بھی ایسٹ بچ گئے ان میں تقسیم ہوگی. تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے, تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے. یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں, فریضۃ من اللہ. دوبارہ دایا گوز بیک, یوصیکم اللہ فی اولاد, اللہ تمہیں وصیت کرے, فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تو ہمیشہ سے جاننے والا ہے, علم والا ہے. ایک بات میں آ کے تم نے اس کے علم پہ سوال تو نہیں اٹھا دیا, اس کی حکمت پہ سوال تو نہیں اٹھا دیا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ, تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں, ان کی اولاد نہ ہو تو آدھو آدھ تمہارا ہے. اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 4تھائی حصہ ہے. ابھی ہمیں یہ پڑھتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ اچھا میرا پراپرٹی سے کیا تعلق ہے. ہمیں پتہ ہے کورٹ میں زیادہ تر کیسز یا طلاق کے ہیں یا پراپرٹی کے ہیں یا قتل کے ہیں. وہ میٹر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے بھی پہلے اصول کیا تھا, دنیا دل سے نکالو, تم یہ کرنے نہیں آئے. اب جو اصول ہے دنیا کا, just give it to people, جتنا جس کا حق بنتا ہے. اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد, اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے 4تھائی ہے. اگر تمہاری اولاد نہ ہو, اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے لیے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا, اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد. اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو, یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو, اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے. اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہیں, اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کی ادائیگی کے بعد. See the echo of the word قرض, قرض, قرض. دنیا میں اس انسان نے کسی سے کچھ پیسے لے لیے تھے, اور رب تعالیٰ پراپرٹی کے اصولوں میں وہ بات جانے ہی نہیں دے رہے. He could have said at the end, پورا لا بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں فرما سکتے تھے یہ سب باتیں تب ہیں جب اس کی وصیت بھی پوری ہو گئی ہے اور قرض بھی ادا کر دیا گیا ہے. کتنی آسانی سے ہم بھول جاتے ہیں کہ کس سے کتنا قرض لیا ہوا تھا, چاہے وہ گھر میں بہن بھائیوں کے درمیان ہے, چاہے وہ باہر کسی دوسرے کے درمیان ہے. اگر قرض پہ اتنی پکڑ سخت ہے تو وہ ساری ناانصافی جو ہم واقعی میں جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے دھوکہ دیتے ہیں کسی کو, 1 روپیہ بھی کھایا ہوا نکال لیا جائے گا حلق میں ہاتھ ڈال کے قیامت والے دن. جس انسان نے پالشڈ بھر بھی زمین کسی کی اپنے حصے میں ڈال لی, قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. حیران ہوتے ہیں, یا اللہ اتنی بڑی سزا, اتنی بڑی سزا, کیا یہ ہمارے لیے صرف ایک محاورہ ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کیسے کھیتوں میں بڑی آسانی سے ہر سال جو لوگ اچھا سے دھیان نہیں رکھ رہے ہوتے ان کی زمین لے لی جاتی ہے. کبھی ہم گلی کا کچھ حصہ اپنے گھر میں ڈال لیتے ہیں, ساتھ والے پلاٹ کا کچھ حصہ اپنے گھر میں ڈال لیتے ہیں. کیا کر لیں گے اس 2 فٹ کا؟
ساتھ یا تو ہمیں رب کی بات پہ یقین نہیں ہے، ورنہ سورہ آل عمران میں کسی نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، کہ کوئی کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ مجھے آگ سے بچا لیں، بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. کسی مسلمان کو ابھی تک یقین ہی نہیں آیا شاید کہ میرا رب وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ساتوں زمینیں بس 7 بالز ہیں کیا، فٹ بالز ہیں یا باسکٹ بالز ہیں؟ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے اللہ یہ بہت زیادہ ہو گیا، اتنی سی زندگی میں اتنا وہ انجوائے کر کے گئے ہیں، انجوائے بھی کیا کیا. پھر آپ کو سمجھ آتی ہے اگر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت والے دن تک وہ انسان ہوتا تو اس نے وہی تباہی مچانی تھی. فرعون کی جگہ پہ نہیں ہے ورنہ فرعون ہی ہوتا. سیمپل جسے کہتے ہیں نا، سیمپلنگ کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ہماری زندگی میں. یہ سیمپل کے طور پہ تمہیں دی ہوئی ہے لائف، ثابت کر دو اپنے آپ کو، ورنہ تو کروڑوں سال کی زندگی ہوتی، یا اتنا ہی کم از کم اس دنیا میں رہ کے جاتے جتنی دیر جنت جہنم میں رہنا ہے، یا کم از کم اتنا ہی زندگی لمبی ہو جاتی جتنا قیامت والا دن ہے. ہم تو قیامت والے دن کا 0.0001% بھی دنیا پہ نہیں گزار کے جا رہے. جس دن یہ بات سمجھ آ جائے نا، اور وہ آتی ہے اور پھر ہم دنیا میں گم ہو جاتے ہیں. اتنی وہ جو لوگ قیامت والے دن کہہ رہے ہوں گے نا کہ 1 دن کی زندگی تھی یا 10 دن کی، وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے. واقعی اتنا تھوڑا لگتا ہے قیامت والے دن کی نسبت، اور جتنا وقت وہ اس دنیا کے بعد گزار چکے ہیں. یہ کیا فلیٹنگ مومنٹ کے لیے آئے اور چلے گئے اور اتنی تباہی مچا رہی ہے اپنے لیے. کلیئر تو ہو جائے ہمیں وہ ٹائمنگ، اتنا تھوڑا عرصہ کیا کچھ لے کے جا رہے ہیں ساتھ. اس وصیت کے بعد جو کی گئی اور قرض کے بعد جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ دانا ہے، بردبار ہے. واللہ علیم حلیم. He knows your pain. He knows your situation. اللہ کو پتہ ہے اگر اس نے ہم پہ فیصلہ چھوڑ دینا تھا تو ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے اسے زیادہ حصہ دے دیتے، جس سے نفرت ہوتی ہے، جس سے غصہ ہوتا ہے اس کو کچھ نہ دیتے. وہ ہر انسان کا درد سمجھتا ہے. وہ یہ درد بھی سمجھتا ہے کہ آپ ساری زندگی بیٹھ کے پین پینسل لے کے یہ نہیں سوچتے رہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے، رب پتہ نہیں کیسے راضی ہوتا ہے. اس لیے قرآن ضروری ہے. دنیا میں دیکھ دیکھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ تو مل جائیں گے، یہ پتہ چل جائے گا کہ کائنات کا کوئی رب ہے، لیکن اس رب کو منانا کیسے ہے، اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، وہ راستہ وہ رب خود بتائے گا. یہ فیصلے اس نے کیے ہیں وہ جو حلیم ہے، بردبار ہے، بڑے حوصلے والا ہے اور تمہیں جانتا ہے. علیم کا مطلب یہ بھی ہے، صرف یہ مطلب تو نہیں کہ پوری دنیا کی پراپرٹی کے ایشوز پتہ ہیں اللہ تعالیٰ کو، یا میتھمیٹکس پتہ ہے، اکانومی پتہ ہے. علیم کا مطلب یہ بھی ہے تمہارے دل کا حال جانتا ہے. اس لیے انصاف کر رہے تمہیں ساری باتیں کلیئر کر کے بتایا. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ کی بات مان جائے گا اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا وہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کیا کرنا ہے اس دنیا میں 5 کنال اپنے نام کروا کے زبردستی نا حق کسی کے. ایونچولی 70 سال بعد تو مر ہی جانا ہے نا. بچوں کے لیے، بچوں نے بھی مر جانا ہے، ان کے بچوں ایونچولی تو قیامت ہی آ جانی ہے. پھر کیا، جہنم کے بعد تو قیامت نہیں آ رہی، وہاں پہ تو زندگی ختم نہیں ہو رہی. کیوں دھوکے کا سودا کرنا ہے؟ ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ ڈیوٹی پوری کی ہے تو کسی پہ احسان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم صرف ڈیوٹی فرائض ادا کر دو، جنت مل جائے گی. اس آیا میں جنت ملنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو پراپرٹی کا حق دے دیتے ہیں جس کا بنتا ہے، جنت اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں جنت کا. ہمیں کیا لگتا ہے کہ اچھا یہ تو بس ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات روز سن رہے ہیں اور روز ریجیکٹ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے 99% لوگ بات پہلی بار سن رہے ہیں. ہمارے گھروں میں یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں. طلاق کے بارے میں، عورتوں سے سلوک کے بارے میں جو قرآن کہہ رہا ہے، کیا ہمارے گھر کے ہر بچے کو میں نے سکھایا؟ ماں کو تو خود نہیں پتا، کیونکہ اس کو تو کوئی وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ قُلْ هُوَ أَذًا، کون سی ایک حدیث پکڑ کے بلیک میل کر کے چلے جاتے ہیں. پتا ہوگا تو رب کو جانیں گے تو اس کی ذات بڑی ہوگی. اللہ اکبر کہہ دینے سے نہیں ہو جاتا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وہ اصل کامیابی ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرو. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی. اس آیا میں
نافرمانی کا مطلب کیا ہے؟ وی سی دا کانٹیکسٹ، نظم، کسی کو اس کی پراپرٹی کا حق نہ دینا، اللہ کی بات نہ ماننا کہ اللہ آپ نے تو یہ کہا ہے، پر آپ نے خدا نہ خواستہ میری سچویشن یونیک ہے، میری سچویشن یونیک ہے کا مطلب ہے آپ علیم نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں آیات ایک ہی اپنے نام پہ ختم کیا، ان اللہ کان علیما حکیم، جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے تمہاری سچویشن، اسے پتہ ہے سامنے والا تمہاری نظر میں ڈیزرو نہیں کرتا. انصاف انصاف رہے گا. اگر کوئی بات نہیں مانے گا، اگر کوئی ناحق پراپرٹی کھا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے باہر نکلے گا. يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، انہیں داخل کر دوں گا آگ میں جو ہمیشہ ہمیشہ، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور یہ رسوا کن عذاب ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو. کیا کیا ہے اس اصول نے؟ اسپیکولیشن ختم کر دی، افواہیں. مسلمان کے منہ سے لفظ نکلنا ہی نہیں چاہیے جب تک اس کے پاس گواہی نہیں. حضرت علی کا قول ہے کہ تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم سنی بات سنو اور آگے پہنچا دو بغیر تصدیق کے. چسکا لینے کے لیے بات نہیں ہو سکتی. 4 گواہ پیش کرو ورنہ سورہ نور میں سزا بھی سمجھ آ گئی، 80 کوڑے پڑیں گے. زبان ہلی کیسے؟ وہ ساری باتیں جو ہم محفل میں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں فلاں وی ڈونٹ نو. یا آج کل تو ایکٹرز اور اسپورٹس پرسن کو تو ہم نے انسانوں کے لسٹ سے ہی نکال دیا نا. شاید اللہ تعالیٰ کا قانون ان پہ لاگو نہیں ہوتا کیونکہ میں انہیں پرسنلی نہیں جانتی. انسان انسان ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، چاہے ڈانسر ہی ہے. آپ کو اور مجھے اجازت نہیں ہے کسی کے بارے میں بات کرنے کی، اور دنیا کے کسی اور انسان کو اجازت نہیں ہے ہمارے بارے میں بات کرنے کی. 4 گواہ لے کے آؤ تب زبان کھولنا. اور اگر 4 گواہ مل جائیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو. ایک کتاب ہے فقہ السیرہ، وہ میں پڑھ رہی تھی اور وہاں لکھا تھا کہ جو ہم نے عورت کو 4 دیواری میں قید کر دیا ہے یہ تو اسلام میں سزا کے طور پہ بتایا گیا تھا ان اے ویری پرٹیکولر سچویشن. اور ہم نے آج اپنی بیٹیوں کو یہ سکھا دیا اسلام کا مطلب ہے 4 دیواری میں رہ جانا. سزاؤں میں اور عام سچویشن میں فرق ہونا چاہیے نا. یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے. واللازی یاتیانہا منکم فآذوہما، تم میں سے جو دو افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، انہیں تکلیف سزا دو. اب اگر وہ توبہ کر لیں وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، then leave them. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ ہمیشہ سے توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے. کیوں توبہ قبول کر لیتا ہے بار بار؟ کیونکہ محبت کرتا ہے. اپنے آپ سے ہم نے ایک بار یہ سوال کرنا ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی ایک انسان somebody made a mistake کسی بھی عمر میں، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا مارجن دے دیا ہے، کیا ہم توبہ کا مارجن دیتے ہیں اس انسان کو؟ یا ساری زندگی ان پہ لیبل لگا رہتا ہے کہ ہماری، اگر ہم منہ سے نہ بھی بولیں سوچ میں یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ یہ تو یہی انسان ہے. لیبل بہت پکا ہے جو مرتے دم تک اس کے اوپر سے نہیں ہٹے گا. کسی کو ریفر بھی کرنا ہو 40 سال بعد بھی اس کے گناہ کے، وہ والی عورت، وہ والا مرد، اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کر لیتے ہیں، بندے کیوں نہیں قبول کرتے؟ اپنے آپ سے مجھے پوچھنا ہے، میں نے تو نہیں اپنے دل میں ہر انسان کا ایک لیبل لگایا ہوا اس کی پاسٹ میں کی گئی کسی ایک غلطی کی وجہ سے. رب نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں تو ہم بھی توبہ کے دروازے بند نہیں کریں گے کسی پہ. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برائی کر گزریں. ہمیں پتہ ہے سب سے زیادہ غلطیاں ٹین ایج میں ہوتی ہیں بیکاز یو ڈونٹ نو، اور آپ پہلی بار چیزیں ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے غلط ہو گئی ہے نا، غلطی سے ہو گئی ہے. ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً معافی مانگ لیتے ہیں. صدیوں کا ویٹ نہیں کرتے کہ اب تو گناہ میں آ گئے ہیں، اب دلدل میں پھنستے جائیں گے. فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں. یہ 2 لفظ بار بار سنائی دیں گے ہمیں اس سورہ میں کیونکہ یہ قوانین کی سورہ ہے.
اور قوانین کے بارے میں ہمارے دل میں شک آتا ہے شاید مجھے زیادہ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا رب ہمیشہ سے جانتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ ان لوگوں کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، موت کی ہچکی آ گئی ہے، فرشتہ دیکھ لیا اب توبہ کے دروازے بند ہیں، فرشتہ دیکھ کے موت روح نکلنے کے درمیان بھی بہت سارا وقت ہوتا ہے، تب کر لیتے ہیں اکثر لوگ توبہ، اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے ہیں، غیب کے پردے کھل گئے ہیں۔ سارا کا سارا ٹیسٹ تو یہ تھا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ قال انی تبت الآن، ان سے فرمایا جائے گا کہ اب کی ہے توبہ۔ والذین یموتون وہم کفار، ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی جو کفر کی حالت میں مر جائیں گے اور کفر کی حالت میں ہوں گے۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ جھٹلانے کو، ناشکری کو۔ اللہ کرے کہ ہم ایمان پہ توبہ کریں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ کتنی ویڈیوز یوٹیوب پہ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں جہاں کوئی لڑکی پراپر ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ لوگ کوئی مٹھائی نہیں کھا رہی اور پتہ چل رہا ہے کہ اس کا دل ہی نہیں تھا شادی کا، اور اس کا شوہر وہاں کھڑے کھڑے اس کے منہ پہ تھپڑ ریسیو کر دیتا ہے سب لوگوں کے درمیان۔ یا کوئی ہے جسے زبردستی سائن کروائے جا رہے ہیں اور وہ نہیں قبول ہے، پوچھا جا رہا ہے اور وہ نہیں سر ہلا رہی اور سر پکڑ کے کوئی ہلا رہا ہے اور سب کے چہروں پہ دکھ رہا ہے کہ یہ زبردستی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ تم پہ حلال ہی نہیں ہے کہ عورتوں کو زبردستی اپنی وراثت میں لے لے۔ ہر ایک دنیا کے ماں باپ کو، ہر ایک شوہر کو، ہر ایک آنٹی، خالہ، پھپھو، تایا، دوست، کوئی وجہ نہیں ہے میں نے اس کو زبان دے دی تھی۔ نکاح ہے ہی نہیں جب تک کوئی راضی نہیں ہے، ورنہ پھر ہوتی ہیں تباہیاں جو آج ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہیں۔ ایک گھر ٹھیک کریں گے ہم، پوری سوسائٹی پہ ریپل افیکٹ آئے گا۔ گھر سے ہی نکل کے آ رہے ہیں نا، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، سیاستدان بھی ہے، فوجی بھی ہے۔ کہاں کی پیداوار کہاں پہ ہے؟ کون سی وہ فیکٹری ہے جو اتنے فالٹی پروڈکٹس تیار کر رہی ہے؟ گھر ہے، ماں باپ اور بچے۔ ہاں اس گھر میں 20 لوگ اور ہیں کیونکہ ہمیں اسلام سمجھ نہیں آیا، اور اس گھر میں میری ماں کا کام تو سارا دن گھر کی صفائی کرنا تھا، اور وہ بھی کیوں نہ کرتی ہے، اس کو کیا پرواہ تھی، اس بیچاری کو تو پہلے زندہ درگور کر دیا گیا تھا اس کی شادی کے وقت۔ 21-22 سال کی لڑکیوں کے منہ سے سننا پڑے نا، پرانا زمانہ بہتر تھا، پیدا ہوتے ہی تو گاڑ دیتے تھے، یہاں تو 20 سال انتظار کرتے ہیں گاڑنے کے لیے، وہ بھی زندہ گاڑ دیتے ہیں، مرنے بھی نہیں دیتے۔ یہ والی آیا نہیں سنی ہوگی یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان، تم تو ایمان رکھتے ہو، کس پہ ایمان؟ اللہ کے ہونے پہ۔ جو اللہ کے ہونے پہ ایمان رکھے وہ کسی کو زبردستی ملکیت میں کیسے لے سکتا ہے؟ ہمت کیسے ہوئی؟ کتنا آسان ہے، بلیک میل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ خود مان گئی ہے، مان گیا ہے۔ بچوں پہ بھی، بیٹوں اور بیٹیوں پہ برابر ظلم ہو رہا ہے۔ کون پوچھتا ہے لڑکوں سے کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہاں کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ کیونکہ آپ نے کسی کو پسند کر لیا اب تو بات ختم ہو گئی ہے، اب تو آپ دنیا کے سب سے کرپٹ انسان ہیں۔ یا ایھا الذین، جو ایمان رکھتے ہو اللہ پہ، اس کے ہونے پہ، اس کے انصاف پہ، اس کی محبت پہ، اس کی محبت کا تقاضا نہیں ہے آپ نے کسی کو عمر بھر قیدی بنا لیا۔ Somebody had to say it and خلیل الرحمن قمر صاحب had said it۔ میں ان کی ہر بات سے اگری نہیں کرتی، اب جیسے دنیا کے باقی سارے انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں ان میں بھی ہیں، اب صاحب کسی کی پوری بات تو نہیں لے لیتے۔ پچھلے 1-2 سالوں میں شاید انہیں نظر آیا کہ لوگ ان کی بات ڈھکے چھپے الفاظ میں سمجھ نہیں رہے۔ یہ نہ ہو سکے کہ جب آپ کسی بچی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کر دیتے ہیں تو اس کو اگلے 50 سال کے لیے میرٹل ریپ میں بھیج دیتے ہیں، فورسڈ ریپ، پھر وہ زندہ لاشیں بنی گھوم رہی ہوتی ہیں۔ اولاد کی تربیت، اور ہمیں پتہ ہے کون تربیت کر رہا ہوتا ہے اور کون چھوٹی سی غلطی پہ کھال ادھیڑ دیتا ہے۔ تانے پڑ رہے ہیں ہر طرف سے، اسلام کا اصول توڑ دیا۔ یا ایمان ہے کہ نہیں، اور اللہ الحی ہے کہ نہیں، یا تو خود کو ایمان والا نہ کہو، دین کا نقصان کرنا تو بند کرو۔ ابھی پیچھے جو حکم آیا تھا
کہ اگر کوئی سی لڑکی سے غلطی ہو جائے، کسی عورت سے فحش کام کر دیا کوئی اس نے، تو کیا اس کا سیکنڈ سٹیپ یہ تھا کہ اس کی شادی کر دو؟ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے. اب یہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا زیادہ کون جانتا ہے، رب کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ ان کو گھر میں قید کر دو، گھر سے باہر مت جانے دو. ایک اور رشتے میں ڈال دیا آپ نے. وہ جو پہلے ہی کسی وجہ سے چھلنی ہے کسی طرح، اس کے اوپر اور رشتے مسلط کر دیے، اب یہ بھی نبھاؤ. زندہ درگور کرنا بند کرنا پڑے گا اپنی بیٹیوں کو، ورنہ سورہ تکویر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جب لوگ حیران ہوں گے کہ پریگننٹ اونٹنی کو کا کوئی خیال نہیں رکھ رہا. عرب جان دے رہے تھے اس کے اوپر، کیوں؟ کیونکہ پیسہ آ رہا ہے. اور وہی سورہ فرماتی ہے جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، جب یہ ہو رہا ہوگا، جب یہ ہو رہا ہوگا، اس بچی سے پوچھا جائے گا جیسے زندہ درگور کیا گیا تھا کہ تمہیں کس جرم میں سزا ملی ہے. یہ تو اونٹنیوں کو سنبھال سنبھال کے رکھنے والے ہیں. بات ساری پیسے کی ہے. وہ جو پہلے سورہ بقرہ اور آل عمران نے دل سے نکالا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کلیئر کی ہیں. پراپرٹی کے لیے نہ مارتے پھرنا، لوگوں کو قتل کرتے نہ پھرنا، پراپرٹی کے لیے کسی کو کسی وراثت میں نہ لے لینا. کتنے گھر کی کہانی ہم جانتے ہیں، ہم شادی نہیں ہونے دیتے بیٹیوں کی کہ پراپرٹی دینی پڑے گی، یا کیونکہ حصہ ہے تو یہی شادی ہوگی، اپنے خاندان سے باہر نہ جائے جائیداد. نکاح مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے اس نکاح پہ. نکاح ہی باطل ہے. جب دنیا اس کو کہہ دے ریپ، تو بولنا پڑا ہے بڑے عرصے بعد، ورنہ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ پوچھ لیا کرو اپنی بیٹیوں سے، قیامت والے دن سوال پوچھا جائے گا. پگڑیاں نہ رکھ دیا کرو پاؤں میں، آنکھوں میں آنسو لے کے نہ آ جایا کرو. یہ لوگوں کے اللہ کے سوا ہر خدا بڑا ڈاڈا ہے. اللہ کے سوا سارے خدا سخت ہیں. یہ نہیں معاف کرتے، یہ نہیں راضی ہوتے. ان کو راضی کرنا چھوڑ دیں. عورتیں ہوں گی اور ان کو بیٹی نہیں چاہیے. آگے یہ تو بس اب کیا فرق پڑتا ہے. کل ہی کوئی مذاق میں ہی کہہ رہا تھا کہ دنیا کی ساری مائیں اچھی ہیں تو یہ بری ساسیں کہاں سے آتی ہیں. سوال بالکل ٹھیک ہے. کون ٹھیک کرے گا یہ سارا کچھ؟ قرآن پڑھ رہے ہوں تو کس منہ سے جا کے رب کو کہہ دیتے ہیں سجدے میں سبحان ربی الاعلی، واپس آ کے اس کے بندوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، ایمان رکھتے ہو کہ نہیں؟ چلو واتقوا اللہ کچھ لوگوں سے فرمایا تھا جو نہیں سن رہے ہوتے. واتقوا النار، تم آگ سے ہی ڈر جاؤ. آخرت پہ ایمان نہیں ہے کیا کہ تمہارا رب وعدے سے پھر جانے والا ہے؟ نعوذ باللہ. کیا اس بات پہ ایمان نہیں ہے انک لا تخلف المیعاد؟ کیوں آدھا قرآن بھرا پڑا ہے جہنم سے. ایسی ایسی سزائیں، اتنی گرافک امیجری. کانٹے ڈالیں گے اپنے منہ میں، کھانا کھانا پڑے گا کیونکہ بھوک اتنی شدید ہے. وہ جب چپیں گے تو بلتے ہوئے پانی کی طرف دوڑ کے جائیں گے، اور وہ پانی نہیں ہے، پس ہے، خون ہے، ابلتا ہوا پانی سب ایک ساتھ ہے. نہیں سمجھ آ رہی ہمیں. اتنا سا آئل پڑتا ہے ہاتھ پہ اور 4 دن آپ کو آرام نہیں آتا. آج ٹیسٹ کر لیتے ہیں، جہنم ڈال لیں گرم ابلتے ہوئے آئل میں، انگلی ہو جاتی ہے تو پھر بیٹی دے دینا کسی کو بھی. ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے. اسلام کا پہلا اصول ہے ظلم کرنا نہیں، ظلم ہونے نہیں دینا. جی فلاں کے اپنے گھر کا مسئلہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے تھے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. کوئی تم سے پوچھے تم کہاں سے آئے ہو؟ اللہ کی طرف سے آئے ہوں. خلیفۃ الارض، اس نے مجھے دنیا کے ہر انسان کو بچانے بھیجا. ہر گھر میں دھجیاں اڑی ہیں اس آیا کی. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ظلم کرنے اور سہنے والے کو دل میں پتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ والی آیت تو پڑھی ہی نہیں تھی، پھر کس سے جا کے شکوا کروں میں؟ تو ایک بار قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اس پہ تو دنیا کھل جاتی ہے.
کیوں حکم ہو رہا ہے یہ؟ اس حکم کے پیچھے کا درد سمجھ رہے ہیں ہم؟ رب نے اپنی مخلوق تمہارے حوالے نہیں، ملکیت نہیں ہے تمہاری، ماں باپ کی بھی ملکیت نہیں ہے، اولاد کوئی بھی نہ، شوہر کی ملکیت ہے بیوی، رب مالک ہوتا ہے، مالک فیصلہ کرے گا، مالک اس لیے حکم دے رہا ہے شروع سورہ سے ابھی تک کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا، خبردار اپنے حکم چلاؤ میری زمین پہ، تو اپنی کرتے ہو تو انسانوں کے اوپر ظلم کرتے ہو، حدیں میں بتا دوں گا، آپ توڑ لو گے تو آنا قیامت والے دن، وہاں ملتے ہیں۔ انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو، اگر طلاق کی سچویشن بھی ہے۔ ہمیں پتا ہے نا کہ دشمنیوں میں شادیاں کر لیتے ہیں لوگ، کبھی کبھی ایک لڑکا پھنس گیا تھا، اس نے کوئی غلط ایکٹ کیا اور سامنے لڑکی والے گھر والوں کو پتہ چل گیا، اب لڑکے کو تو کچھ نہیں کر سکتے، بدلے میں بیٹی کی شادی کرنی پڑی ان کے بیٹے سے، وہ 2 سال جو کیا کیا ظلم نہیں ہوا، اس لیے رہ گئی ہیں بیٹیاں، بچے بھی، بیٹوں کے ساتھ کوئی کم ظلم نہیں ہو رہا، رتی برابر بھی کم نہیں ہو رہا، عورت کا جہاں بس اس کے بعد پھر وہ بدلہ لے رہے ہیں دنیا کے ہر انسان سے، ٹیچر بن جاتے ہیں تو بچوں سے بدلہ لیتے ہیں، دکاندار ہو جاتے ہیں تو خریدار سے بدلہ لیتے ہیں، وکیل ہو جاتے ہیں تو اپنے ہر کلائنٹ سے جج ہو جاتے ہیں تو ہر انسان پہ ظلم ہو رہا ہے، سیاستدان بھی، یہ ساری نا انصافیوں کے بدلے ہر انسان جا کے پوری دنیا سے لے رہا ہے۔ اسلام کا طلاق ہو گئی ہے تو جو پہلے دے دیا تھا خبردار اب واپس لو، ظرف کدھر ہے تمہارا، قد کدھر ہے؟ ہاں اگر بات یہ ہے کہ وہ کسی کھلی برائی میں ملوث تھی تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے جسٹ لیٹ دیم بی، تو پھر اگر تمہیں اس میں سے کچھ لینا ہے تو الگ بات ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ جو شادیاں چل رہی ہیں، وہ جو نارمل گھروں میں رہ رہے ہو، وہاں جہاں تم زبردستی کسی کو اٹھا کے نہیں لیا، اور لڑکے والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو کہ زبردستی کر رہے ہیں گھر والے، ہمارے یہاں تو جو رشتہ لانے کا ہی پروسیجر ہے، وہاں پہ جو سوال ہیں انہیں پہ آپ کو خون کھولتا ہے۔ 20 سال پہلے وہ ساس بھی کبھی بہو نہیں تھی، گھر کے کام کر لیتی ہو یا نہیں، ہابیز کیا ہیں، انٹرویو ہو، آپ کو نوکرانی کی جاب کے لیے یہ سب چیزیں چاہیے تھیں، مل گئی پوری، لٹرلی وی نو پیپل جو بہو کے آنے کے بعد اپنے گھر پہ کام کرنے والوں کو چھٹی دے دیتے ہیں، جاب سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ اب ان پیڈ نوکر آ گیا ہمارے پاس، اس ان پیڈ نوکر کا ایک رب ہے جو رقیب ہے، آپ کی گردنوں پہ ہے اس کا ہاتھ، بس انتظار کریں کب گردن دبوچتا ہے، کبھی کبھی تو وہ دبوچ لیتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، پھر کہتے ہیں نظر لگ گئی، دنیا ہم سے نفرت ہی اتنی کرتی ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اب جو نارمل شادیاں ہیں وہاں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہنا، اگر تمہیں ان کے بارے میں کوئی چیز نہیں پسند، ہو سکتا ہے تو کہ تمہیں کسی چیز سے کراہت ہو اور اللہ نے اس میں بہت ساری خیر رکھی ہو، شوہر کو بیوی، بیوی کے شوہر نہیں پسند، کوئی کچھ عادتیں ہیں ان کی جو نہیں پسند، کبھی کبھی یہی ہوتا ہے نا، ہم ایک بری بات کو ملٹی پلائی بائی 0 کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہنا ٹھہرو، 0 مت ہو، 0 سے ملٹی پلائی نہیں کرو، کیا اللہ نے کوئی خیر نہیں رکھی ان میں؟ دیکھو تو صحیح، کچھ تو ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتے نا ان میں کچھ تو خیر ہوگی ڈھونڈ لو، تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں میں نے دیکھ لیا، اللہ نے تو کوئی خیر رکھی ہوگی، اب تو ڈھونڈنا پڑے گا اس اللہ کے نام پہ۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو، ان میں سے کسی کو تم نے جو خزانے پہ خزانہ دے رکھا ہو کچھ واپس نہیں لے سکتے، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تو تم اسے کیسے لو گے؟ اتأخذونہ بہتانا و اسما مبینا وکیف تأخذونہ، کیسے لے سکتے ہو تم ان سے کچھ واپس؟ طلاق کی صورت میں جو زیور، جو گھر، جو پراپرٹی، جو گفٹس آپ بیوی کو دے چکے ہیں نہیں لے سکتے واپس۔ وقد افضى بعضكم الى بعض، اتنے قریبی قرابت کے رشتے کے باوجود رازداری کا رشتہ ہے، طلاق ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو برا ہوا ہوگا ریلیشن شپ میں، ابھی اللہ تعالیٰ نے شادی کا اصول سکھایا تھا، اب طلاق کا اصول سکھا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے غلط ہے اس لیے طلاق ہو رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اب انصاف کی، انسانیت کی حدیں پار کر جاؤ گے، وہاں پہ بھی ڈیسنسی مینٹین رکھنی ہے،
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ ذمہ دار کو عربی میں کہتے ہیں مسئول، وہ جس سے سوال کیا جائے گا۔ نکاح کا کانٹریکٹ بیوی کے حق میں ہے، شوہر کے خلاف ہے، ساری ذمہ داری اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے۔ میثاقاً غلیظا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بارے میں استعمال کیا تھا کہ ان سے اتنا پکا وعدہ لیا گیا ہے۔ تمہاری بیویوں نے تم سے وعدہ لے رکھا ہے اپنی حفاظت کا، ان کا خیال رکھنے کا، رب کے نام پہ، اس کی موجودگی میں۔ اور یہاں بیٹی کو سکھایا جاتا ہے اس کا کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ آپ کے گھر تو ایک سے زیادہ ہیں۔ جو طلاق بھی ہو رہی ہوتی ہے سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں ان کے گھر سے مت نکالو، ان کا گھر ہے یہ۔ اور جس بیوی کو دنیا کہہ رہی ہے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، حق سے رہو۔ خبردار کوئی تمہیں منع کر دیا نا پوری دنیا کی، زبردستی نہیں ہوگا نکاح، طلاق کی صورت میں بھی اصول نہیں ٹوٹیں گے۔ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے مگر جو گزر چکا۔ پرانے زمانے میں یہ ہو چکے، کبھی کبھی آپ کو یہ آیا پڑھ کے لگتا ہے اچھا یہ آیا پرانی، ہمیں نہیں پتا اگلے 300 سال میں کیا ہونے والا ہے، ہمیں نہیں پتا 300 سال بعد اس آیا کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، دنیا کس رخ جا رہی ہے، وی ڈونٹ نو۔ یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور بہت بڑی برائی ہے۔ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری لڑکیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری ساس، تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں، تمہارا 2 بہنوں کا جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس آیہ کی تفسیر کل کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم بیٹھ کے سوچیں گے کہ رب کو کیوں کہنا پڑا کہ تمہاری مائیں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری بہنوں کے بچے حرام ہیں تم پہ۔ یہ تو بیسک ہیومن ڈیسنسی ہے نا۔ شروع میں آپ یہ آیات سنتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ قرآن کیا بات کر رہا ہے، یا پھر آج جا کے دنیا کے حالات دیکھیں گے، کیا ہم آلریڈی اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں جس کے بارے میں پچھلی آیہ میں ہم کہہ رہے تھے کہ ابھی ہمیں نہیں پتا دنیا اگلے 200 سال میں کہاں جا رہی ہے۔ 1400 سال بعد یہ آیا، اس آیا کی اتنی زیادہ ضرورت ہے جتنی شاید آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ اللہ کرے کہ ہم خود کو، اپنے بچوں کو بچا سکیں ہر طرح کے گناہ سے، قیامت والے دن کی سزا سے، اور ہم نا انصافی نہ ہونے دیں، نہ اپنے ساتھ، نہ دنیا کے کسی اور انسان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔